بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے کہ ان میں نہ صرف ایک واقعے کا ذکر ہے بلکہ عقائد اور سیاسیات کے بہت سارے مسائل ان میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اگرچہ اس میں سے ایک آیت کریمہ پر پہلے بہت مفصل گفتگو ہوئی، لیکن پھر بھی یوں لگتا ہے کہ ابھی یہ معاملہ تفصیل طلب ہے اور کچھ گفتگو کی اس پہ ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ عقائد اور سیاسیات دونوں ہی بہت اہم ہیں، اور ان دونوں میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم تاریخ کے بعد یا تاریخ سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو عام طور پر طریقہ کار یہی رہا کہ سیاست بہرحال مذہب کے تابع رہی، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو بنی اسرائیل اپنے یعنی انبیاء کرام سے یہ عرض نہ کرتے کہ آپ ہم پہ حکمراں مقرر فرما دیں۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے نبی سے عرض کیا، نبی نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ ایک حکمراں کی ضرورت ہے، اور پھر جب یہ مطالبہ پورا ہوگا تو یہ نہیں فرمایا کہ میں مقرر کر رہا ہوں، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ حکمراں ہے یعنی حضرت طالوت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر مقرر کیے گئے ہیں کہ وہ تم پہ حکومت کریں گے۔ اب اس پر بھی ایک بات بڑی اہم ہے کہ ان کا مطالبہ یہ ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یعنی شاید وہ ذہنی طور پر حضرت طالوت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یعنی اب وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے یہ عرض کیا کہ ہمارے لیے ایک حکمراں مقرر فرما دیں تو بغیر کسی شرط کے یہ بات کی تھی انہوں نے، یعنی کیسا حکمراں، کہاں کا حکمراں، یہ اوصاف کہیں ذکر نہیں کیے گئے تھے کہ اس طرح کا ہونا چاہیے، مطلق حکمراں مانگا تھا اور وہ مقرر کر دیا گیا۔ اب یہ بات ان کی طبیعتوں کو اس لیے گوارا نہیں تھی کہ ان کے ذہن میں تو بات کچھ اور تھی، اور یہ بات ابھی اس بات کا اندازہ ہو بھی جائے گا ان کے ذہن میں جو تصویر تھی اپنے حکمراں کی،
تو اس کے بالکل برخلاف نکلا معاملہ، اور جب اس کے برخلاف نکلا تو اب انہیں پریشانی ہوئی کہ یہ کیسے؟ عرض کیا کہ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، کہ یہ کیسے، یہ ہم پہ حکومت کریں گے، ان کے پاس تو مال کے وسعت ہے ہی نہیں. یعنی ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ حکم بننے کے لیے مال کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ ایک نقطہ ایسا ہے جس پر گفتگو کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے جمہوری نظام میں بھی ہم نے نہیں دیکھا ابھی تک کہ جس کو ہم یہ کہتے ہوں کہ کوئی ایسا آدمی آ گیا ہو جو بہت ہی غریب ہو اور پھر وہ کسی پارٹی میں گیا ہو، اس نے ٹکٹ لیا ہو، وہاں سے کامیاب ہو کے آیا اور پھر وہ حکمراں بنا ہو. ایسا کبھی نہیں دیکھا ہم نے. اگر بہت ہوا تو یہ ہوا کہ صاحب ان کا خاندان بہت غریب تھا، والد صاحب ان کے بڑے محنتی تھے اور یہ بڑی محنت سے یہاں پہنچے. یعنی جب وہ اس قابل ہوا حکمراں تو اس وقت وہ مالدار تھا. یعنی آج کے زمانے کی صورت کچھ ایسی ہے مادہ پرستی کے دور میں کہ جب وہ حکومت پہ آتا ہے تو اس وقت غریب نہیں ہوتا، وہ اس وقت وہ مالدار ہوتا ہے. تو ہمارا کرائٹیریا یہی ہے، اور پچھلا کرائٹیریا جو تاریخ کا ہے وہ بھی یہی تھا کہ حکمراں کو مالدار ہونا چاہیے. اور اس کے پیچھے نظریہ شاید یہ نہیں ہوگا کہ اگر یہ مالدار ہوگا تو لالچی نہیں ہوگا. اس کے پیچھے یہ ہے کہ صاحب جو شخص اعلی قدر کا ہو، اعلیٰ مرتبے کا ہو، اسی کو اعلیٰ مرتبہ سوٹ بھی کرتا ہے. یعنی مزید اعلیٰ ہونے کا حق بھی اس کے پاس ہے، مزید اونچے مرتبے کو جانے کا حق بھی اس کے پاس ہے. تو یہاں ایسا نہیں ہوا. یہاں یہ ہوا کہ حکمراں بنا دیا گیا، یہ کہتے رہ گئے وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، کہ ان کے پاس تو کیا کہتے ہیں مال کے وسعت ہی نہیں ہے، تو یہ ہم پہ حکومت کیسے کریں گے. یعنی یہ کہ یہ طے ہو گیا کہ سرمایہ داروں پر سرمایہ دار کو حکومت کرنی چاہیے، سرمایہ داروں پہ غریب حکومت نہیں کر سکتا. پھر یہ بھی کہ سرمایہ دار کو یہ حق ہے کہ وہ غریب پہ حکومت کرے، غریب نہیں کر سکتا.